الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 11th پارہ سورہ یونس اور آیت نمبر ہے 61 سوری 66 اللہ خبردار انا بے شک للہ اللہ ہی کے لیے ہے من جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے ومن اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے وما اور جو کچھ بھی یتبع الذین پیروی کرتے ہیں وہ لوگ یدعون جو پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا شرکاء شریکوں کو ان یتبعون نہیں وہ پیروی کرتے الا الظن مگر گمان کی وانہم اور نہیں وہ الا مگر یخرسون وہ کیا سرائیاں کرتے یخرسون کا ورڈ خا را اور صاد سے نکلا ہوا ہے یاد رکھو کہ جتنے کچھ آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں یہ سب اللہ ہی کے ہیں اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکاء کی عبادت کر رہے ہیں کس چیز کی اتباع کر رہے ہیں صرف بے سند خیال کی اتباع کر رہے ہیں اور محض اٹکل لگا رہے ہیں یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں ہے یہ عقل سے بالکل پیدل لوگوں کا کام ہے عقل سے ماورا لوگوں کا کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک ٹھہرائیں اس کا عقل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ اس کے پیچھے کوئی دلیل کوئی بنیاد کوئی نظریہ ہے ہی نہیں یہ صرف ان کے ذہن کی پیداوار ہے آپ اپنے ذہن میں کچھ بھی سوچ لیں امیجینیشن میں کچھ بھی آپ لاتے رہیں خیالات تانا بانا بنتے رہیں تو کیا وہ حقیقت بن جائے گی بالکل نہیں تو یہ جو شرک ہے یہ صرف لوگوں کی کیا سرائیاں ہیں تو آج اگر انسان اپنے عقل و فہم کو صحیح طریقے سے استعمال میں لائے تو یقیناً اس پر یہ واضح ہو سکتا ہے کہ اللہ کا تو کوئی شریک نہیں ہے اور جس طرح وہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں واحد ہے کوئی اس کا شریک ہو ہی کیسے سکتا ہے تو جب تخلیق کرنے والا وہ ہے خالق وہ ہے تو پھر عبادت میں دوسرے کیسے شریک ہو سکتے ہیں عقل کی بات ہے نا سوچنے کی بات ہے دلیل یہاں سے نکلتی ہے کہ جب خالق وہ ہے تو پھر معبود بھی تو انفیکٹ وہی ہے وہ اللہ جی وہ اللہ جعل جس نے بنایا لکم تمہارے لیے اللیلہ رات کو لتسکنو تسکنو کا ورڈ سین کاف اور نون سے نکلا ہوا ہے سکون اور ساکن ہو جانا بھی اسی سے ہے تاکہ تم سکون حاصل کرو فی ہی اس میں ون نہار اور دن کو مبصرہ باسات اور بصرہ روشن تو جو چیز روشن ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے تو مبصرہ یعنی ایسی چیز دن کے ٹائم پہ جیسے ہر چیز نظر آنے لگتی ہے لیکن جب رات کا ٹائم آتا ہے تو ایسے سیاہ چادر تن جاتی ہے ہر ایک چیز پر اور ہم دیکھ نہیں سکتے تو وہ اللہ وہی ذات ہے کہ جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو سکون کی چیز یعنی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن بھی اس طرح بنایا کہ دیکھنے بھالنے کا ذریعہ تو اس میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں ہم تو صبح کرتے ہیں اور شام کرتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں وہ شاعر بھی کہتا ہے نا صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے تو یہ صبح اور شام یہ گردش ایام ہی نہیں ہے بس یہ تو بہت بڑا ایک لیسن ہے یہ تو عبرت ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے وجود کا پیغام لے کر آتے ہیں صبح اور شام کہ کوئی ذات تو ہے کہ جو سورج کو اپنے مقررہ وقت پر لے کر آ رہا ہے اور پھر وہ اپنے وقت پر کیسے ڈھل جاتا ہے اور رات اپنے اسپیسیفک ٹائم پر آ جاتی ہے اور پھر چلی بھی جاتی ہے کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ رات جو ہے وہ بھول گئی ہو جانا اور دن کے ٹائم پر بھی اندھیرا چھایا رہے اور نہ ہی کبھی ایسے ہوا کہ سورج آنا بھول گیا ہو یا جانا بھول گیا ہو یہ کیوں ہر وقت اپنے اپنے ٹائم پر آتے اور جاتے ہیں یہ توحید کی دلیل دے رہے ہیں نا اتنی بڑی دلیل ہے اگر کسی کو اور کچھ بھی نظر نہ آئے تو سورج تو ہر ایک کو نظر آ ہی رہا ہے ہر روز جب ہم صبح کرتے ہیں تو سورج ہمیں توحید کی
دعوت دیتا ہے کہ دیکھ لو ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو مجھے حکم دیتی ہے اور میں طلوع ہوتا ہوں، اور مجھے حکم دیتی ہے تو میں غروب ہوتا ہوں، لیکن ایک دن آئے گا کہ جب وہ اپنے اس پوائنٹ پر جائے گا جہاں سے وہ دوبارہ طلوع ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو طلوع ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، پھر وہ مغرب سے ہی واپس لوٹ آئے گا۔ تو یہ وہی دن ہوگا قیامت کا دن کہ جس دن ہم کہتے ہیں کہ سورج مغرب سے، مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا۔ وہ مغرب سے اسی لیے نکلے گا کہ وہ آدھے رستے میں گیا اور آگے اس کو جانے کی اجازت نہ دی گئی، تو وہیں سے وہ واپس لوٹ آیا، کیونکہ اس کے رب نے اس کو اسی چیز کا حکم دیا تھا۔ تو ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، یسمعون، جو سنتے ہوں۔ تو نشانیاں تو ہیں، کوئی سننے والا بھی تو ہو، کوئی دیکھنے والا ہو، کوئی ان کا انالیسس کرنے والا ہو، تو اس کو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی ذات نظر آ جائے گی۔ اور اگر یہ بھی تو توحید کی دعوت ہے، توحید پر ہی دلیل ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا بھی ہوتا، تو ایک کہتا کہ سورج کو آج یہاں سے نکلو، ایک کہتا وہاں سے نکلو، ایک کہتا آج نکلو ہی نہیں، تو پھر بھی کائنات کا نظام کیسے چلتا؟ تو یہ صبح اور شام کا آنا جانا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی مقصد بھی بتا دیا، جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، ہم سارا دن کام کرتے رہتے ہیں، تو جیسے ہی اندھیرا چھا جاتا ہے رات ہو جاتی ہے، جب ہم تھک جاتے ہیں پھر ہمیں نیند کی ضرورت پڑتی ہے، ہم پھر سو جاتے ہیں، ہماری باڈی پھر اپنی ٹوٹ پھوٹ جو ہوئی ہوتی ہے اس کو ریپیئر کر لیتی ہے۔ تو اگر رات نہ ہو تو کام تو ایز اٹ از پڑے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ کام تو ادھر ہی پڑے ہوتے ہیں لیکن رات ہو جاتی ہے، آپ تھک ہار کے سو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں اچھا آپ صبح اٹھ کے دیکھیں گے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اندھیرا چھا گیا اور آپ کا وہ کام کرنے کا ٹیمپرامنٹ ہی ختم ہو گیا، ورنہ اگر رات کے ٹائم بھی روشنی ہوتی تو انسان تو بیچارہ تھک ہار کے بھی بس کام ہی کام کرتا چلا جاتا، اور اس کی تو زندگی کا سکون تباہ ہو جاتا۔ تو اللہ نے رات کو جو اندھیرا دیا ہے، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، تاکہ تم آرام سے سو جاؤ، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور جب صبح ہو تو تم اپنے کرٹنز پیچھے کرو اور مہکتی ہوئی صبح کو دیکھو، کیسے چڑیاں چہچہا رہی ہوتی ہیں اور سورج کی جو ٹھنڈی ٹھنڈی شعائیں ابھی نکل رہی ہوتی ہیں، اور پھر کتنے یعنی ایک اچھی سی فیلنگز آتی ہیں، بندہ فل آف انرجی ہوتا ہے اور سب چیزیں ہمیں واضح نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہونے کی نشانیاں ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا، قالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا بنا لیا اللہ نے بیٹا، سبحانہ، پاک ہے وہ، هو الغنی، وہ تو بے نیاز ہے، غنی یعنی بے نیاز ہے۔ اولاد کی ضرورت تو انسانوں کو ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایک ٹائم آئے گا کہ ہم بہت زیادہ کمزور ہو جائیں گے، ہمیں کسی سہارے کی ضرورت ہوگی، یا پھر ہم تو ایٹرنل نہیں ہیں، ہم تو فانی ہیں، ہم تو مر جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ تو جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو کوئی تو ہو کہ جو ہمارے لیے دعائے خیر کرے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، ہمارا نام زندہ رکھے، ہمیں یاد کرے۔ اس لیے اولاد کی ضرورت انسان محسوس کرتا ہے، لیکن اللہ تو اس چیز سے بالکل بے نیاز ہے، هو الغنی، وہ بے نیاز ہے اس چیز سے کہ اس کی اولاد ہو، لہو، اس کے لیے ہے، ما، جو کچھ فی السماوات، آسمانوں میں ہے، وما، اور جو کچھ فی الارض، زمین میں ہے۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز جب اس کی مطیع اور فرما بردار ہے تو اس کو اولاد کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ان نہیں عندکم، تمہارے پاس، من سلطان، ان کوئی دلیل، بہذا، اس کی، اتقولون، کیا تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما، جو، لا، نہیں، تعلمون، تم جانتے، یعنی تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات گھڑتے ہو کہ جس کا تمہیں علم ہی نہیں۔ وہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، اسے اولاد کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اولاد تو سہارے کے لیے ہوتی ہے، اور جب وہ سہارے کا محتاج نہیں تو پھر اسے اولاد کی ضرورت کیا؟ اور جب آسمان اور زمین کی ہر چیز اس کی ہے اور ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کی غلام ہے، پھر اسے اولاد کی ضرورت کیوں ہوگی؟ اولاد کی ضرورت تو اسے ہوتی ہے جسے کچھ مدد اور سہارے کی ضرورت ہو، اور جس کا حکم آسمان اور زمین کی ہر چیز پر چلتا ہو، اسے کیا ضرورت لاحق ہو سکتی ہے کہ اس کی بھی اولاد ہو؟ اور اللہ تو مطلب اللہ کو تو فنا نہیں ہے، اللہ کی ذات تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو انسان تو یہ سوچ کر اولاد کی خواہش کرتا ہے کہ میرا
نام زندہ رکھے، تو اللہ کا نام تو خود ہی زندہ رہنے والا ہے، اس لیے وہ اس بات سے بالکل بے نیاز ہے، وہ غنی ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ کل کہہ دیجئے ان الذین، بے شک وہ لوگ یفترون جو گھڑتے ہیں علی اللہ، اللہ پر الکذبہ جھوٹ، لا یفلحون وہ فلاح کبھی نہ پائیں گے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ شرک کر کے کوئی کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ متاع فائدہ ہے، پھر دنیا دنیا کی زندگی میں، ثم پھر الینا ہماری طرف، مرجعہم لوٹنا ہے ان کا، ثم پھر نذیقہم کا ورڈ ذوق سے نکلا ہوا ہے، زال واو قاف، ذائقہ بھی اسی سے ہے، ذوق چکھنا، ثم پھر نذیقہم ہم چکھائیں گے ان کو، العذاب عذاب، الشدید سخت، بما بوجہ اس کے کانو تھے وہ، یکفرون وہ کفر کرتے ہیں۔ تو یہ جو کفر یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ بس اس کو چھوڑ دیا جائے گا، دنیا کی زندگی میں تو یہ تھوڑا سا عیش کر لیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً پکڑ کر لی، ادھر تم نے شرک کیا اور ادھر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی گرفت میں لے لے۔ اللہ کا قانون ایسا نہیں ہے، اللہ استدراج سے کام لیتا ہے، اللہ ڈھیل دیتا ہے، یعنی آخرت کا جو عذاب ہے اس کو تو اس نے مؤخر کر رکھا ہے، لیکن دنیا کی زندگی میں وہ انسان کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو اس کی غلط فہمی اور شکوک و شبہات کا فائدہ اٹھانے دیتا ہے، لیکن پھر آخرت کا جب ٹائم آ جائے گا تو وہ تو سخت عذاب سے دوچار کرے گا، یعنی پھر تو تم بچ نہیں سکو گے۔ تو یہ ساری آیات کا خلاصہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ اس چیز سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، کیونکہ اولاد کمزور لوگوں کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کو اولاد کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے ساتھ یعنی لوگ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی کی علامت تو توحید ہے، کامیاب ہونا ہے تو توحید کو اپنانا پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔